علی شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ چہرے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی مسرت سی پھوٹ رہی تھی، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ وہاں پہ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس طرح کی باتیں سیاسی بیان ہی ہیں ان کے۔ شاہ صاحب، جیسے اجازت حسن کے گھر کا فائرنگ ہوئی لاہور میں، کل بھی ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہے، اور وہ تمام تر کیسز ہیں جتنے بھی نواز شریف ان کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اس والے صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس میں مکمل طور پر یہ فیلیور ہے وہاں کی انتظامیہ کا، اور جب بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی یا سرویلنس کے جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ بھی خراب ہیں، تو یہ تو سیدھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تو یہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس پہ سو موٹو لیا ہوگا، اور اس کی تفصیلی انکوائری کریں تاکہ اس طرح کی ہمت دوبارہ کسی کو نہ ہو کہ جوڈیشری پر اس طرح حملے کر سکیں۔ اگر جب فیصلے انصاف کے مطابق آتے ہیں تو یہ نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے فیصلے ہیں جیسے انہوں نے لیے تھے۔ آپ سب کے پاس پتہ ہے کہ ویڈیو ٹیپس ہیں، ان کے خود بیانات ہیں کہ جس میں یہ انفلوئنس کرتے تھے جوڈیشری کو، اور اپنے طور پر فیصلے لیتے تھے شہید محترمہ کے خلاف یا دیگر فیصلوں میں۔ اب بھی وہ یہی سمجھ رہے ہیں، جب جوڈیشری بالکل صحیح ٹریک پہ ہے اور جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ صحیح فیصلے کر رہے ہیں، تو اب ان کو یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح کے جو حربے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کو یہ ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے ان کی لی ہوئی ہے سیکیورٹی کی، تو یہ کیسے ہوا، اور اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب، بجٹ آ رہا ہے، اب بجٹ کے حوالے سے کتنے عرصے کے لیے بجٹ ہوگا؟ یا آیا کہ سال کے لیے ہوگا یا 4 ماہ کے لیے بجٹ ہوگا؟ بجٹ کتنا ہوگا اس کے بارے میں دیکھیں، جب بجٹ اسمبلیاں پیش کرتی ہیں تو پورے سال کا بجٹ ہوتا ہے، اور وہ کوئی 1 ماہ یا 4 ماہ کا بجٹ نہیں ہوتا، تو یہ پورے سال کا بجٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی پارٹی وفاق میں تو 4 ماہ کے لیے زور دے رہی ہے، 4 ماہ کا بجٹ پیش کریں، لیکن یہ ویسے جب بجٹ پیش ہو رہا ہے تو پورے سال کا ہی بجٹ ہو رہا ہے، اور ویسے جو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہم تو اس کی بات کریں گے، لیکن اس وقت جو ہم لوگ سندھ گورنمنٹ میں بھی تیاری کر رہے ہیں وہ پورے سال کی کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، پیر پگارا کے فرزند راشد شاہ اور فنکشن لیگ کے ایم پی اے ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ایک جلسے میں بہت سخت قسم کی زبان استعمال کی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں ہماری قیادت ہماری جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں سکھاتی کہ جس میں ہم اس طرح کی بدتمیزی، بد تہذیبی اور یہ لینگویج یوز کریں۔ آپ اس کو خود جانتے ہیں، یہ خود گنڈا، لوفر، بدماش، جس کو پیر صاحب بڑے جو تھے پگاڑا وہ آگ کر چکے تھے آفیشلی، اور اس کو خود وہ بندوایا کرتے تھے پولیس اسٹیشنز پہ، اس کو جوتے مروایا کرتے تھے اس کی انہی حرکات کی وجہ سے، اور آج وہ وہاں پہ اپنے مریدوں کو درس دے رہا ہے۔ درس اچھی چیز کا دیا جاتا ہے، یا یہ ظاہر ہے اس طرح کے جو لوفر ہوں گے، گنڈے موالی ہوں گے، وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ پھر بہت ساری اس نے باتیں کی ہیں، میں ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ہماری قیادت ہمیں کہتی ہے کہ ہم بدتمیزی والی سیاست نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب اور بی بی شہید میں علیحدگی ہوئی تھی، اب یہ بات کر رہا ہے، جس کی دادی کو بھی طلاق ہوئی، جس کی والدہ کو بھی طلاق ہوئی، اور اس نے خود بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ اب ایسے لوگ بات کریں، کرپشن کی باتیں کرتا ہے کہ جی زمینوں پہ قبضے ہوئے، او بھائی، اب آپ کے والد صاحب نیب کے اس میں ہیں، نیب نے کیس کھولے ہیں، اور جو سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمینیں جو غریبوں کی زمینیں تھیں، عام مظاہروں کی زمینیں تھیں، جو کسانوں کی زمینیں تھیں، وہ انہوں نے حاصل کی ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں۔ انہوں نے جب یہ مارشلہ کے دور میں یا اس کے بعد جو 85 کے دور میں یا جام صادق علی کے دور میں اور مظفر شاہ کے دور میں، جو انہوں نے لاکھوں ایکڑ پوری سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کیا، غیر قانونی الاٹمنٹ کی، جس کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ ایریگیشن منسٹری ان کے پاس رہی، انہوں نے کیا حشر کیا اس کا؟ یہ ورکس اینڈ سروسز ان کے پاس رہی، انہوں نے کیا حشر کیا؟ اب وہ لوگ جو چیمپئن ہیں کرپشن کے، اور وہ اس طرح کی بات کریں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ انہوں نے ایک بزرگ جس کا نام لے کے انہوں نے کہا
جس کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ جو وہاں کے ایک درویش صفت انسان یا بزرگ رہے ہیں اس وقت کے بالو صاحب, اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کو ڈوب بننا چاہیے اور پیر صاحب کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو پٹا ڈالیں. بتائیے گا کہ پی ایس پی مسلسل جو ہے ایم پی ایم کی پتنگیں کاٹ رہی ہے. ایک تو یہ اس کا سوال ہے کہ وہ لوگ خود جا رہے ہیں یا انہیں لے جایا جا رہا ہے پی ایس پی میں, اور ایسا عام انتخابات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ ایم پی ایم سے ہوگا یا پی ایس پی سے ہوگا شہری علاقوں میں؟ دیکھیں, یہ منتشر قومی ہے, یہ اس کے حصے ہیں, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو لوگ جا رہے ہیں, اب ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکلی طور پر کتنی ویلیو ہے. اسمبلیوں کی حد تک تو یہ ٹھیک تھے, لیکن جب وہی میعاد پوری ہو رہی ہے اور اب یہ جو لوگ جا رہے ہیں تو یہ جیت کے جس نشان پہ آئے تھے, جس مینڈیٹ سے آئے تھے, اس پہ تو لمبی بحث چھڑ جائے گی کہ یہ لوگ خود جو ہیں یہ انٹلیکچوئل کرپٹ لوگ ہیں کہ جو مینڈیٹ ایک پہ آئیں اور پھر جا کے دوسری چیزیں کریں. ان سب کو تو پہلے دن استعفے دے دینے چاہیے تھے جب یہ بات کرتے تھے مختلف قسم کی. تو اس وقت پیپلز پارٹی دیکھیں متحدہ منتشر ہے, پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے, اور یہ جو مسلم لیگ این ہے اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں پورے سندھ میں, اور ظاہر ہے کراچی میں ہم لوگ انشاءاللہ سویپ کریں گے. کوئی ایسا مد مقابل نظر نہیں آ رہا. جی ایم پی ایم جو تॾहिं दौरो हुयो तॾहिं गवर्नर उन्हनि जो हुयो ऐं पीपुल्स पार्टी हुन सां गॾु हुई. उन दौरान अख़्तियारनि जो जेको वाइस चांसलर यानी मुदाख़लत जो इशू कोन आहे. हींअर जनरल ज़ुबैर जे दौरान कर्नल जेको गवर्नर आहे त अख़्तियारनि जो इशू आयो आहे, उहे अख़्तियार वापसि कनि. छा हू पार्टी सां अख़्तियारनि में वधीक मुदाख़लत पियो करे या को ॿियो को इशू? ॾिसो, آپ دیکھیں جو بھی اسمبلی سے پاس ہو کر بل جاتا ہے متفقہ طور پر بھی یا ویسے بھی اکثریت کے لحاظ سے, اس کو ہمیشہ یہ ڈیلے کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں. پھر دوبارہ ہم لوگ اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے ایک مینڈیٹری ہے وہ کہ ان کو پھر کرنا ہی ہے. اگر نہیں بھی کریں گے تو 10 دن کے بعد وہ ویسے ہی قانونی طور پر وہی چیز مان لی جائے گی جو اسمبلی کی ہے. اسمبلی میں کلیکٹیو وزڈم ہے کہ سب لوگوں کی اس میں منشا شامل ہوتی ہے اکثریت کی, اور یہ کلیکٹیو وزڈم کہلاتی ہے. اور وہاں پہ ایک فرد واحد جو کسی کا مقرر کردہ ہے, وفاق کا نمائندہ ہے, نومینیٹڈ ہے, کوئی الیکٹڈ نہیں ہے, اور وہ بھی پابند ہے کہ جو ایڈوائز چیف منسٹر صاحب یا اسمبلی ان کے پاس بھیجے اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے. لیکن یہ ہر چیز میں اس طرح کی ڈیلیئنگ کر رہے تھے, اس وجہ سے یہ. دوسرا, ہمیشہ تنقید آئی کہ جی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پہ مناسب انتظامات نہیں ہیں, بہتری نہیں آ رہی. اس کی وجہ بھی یہ تھی, فرد واحد جو تھا وہ نامینیشنز کرتا تھا, اسی کا عمل دخل تھا, اجارہ داری تھی. اب اس پر بھی جو ہم پر بہت بڑی الزامات لگاتے ہیں کہ ہم لوگ میرٹ پہ نہیں جاتے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سرچ کمیٹی, فرسٹ ٹائم سرچ کمیٹی یہ جو چانسلر یا وائس چانسلرز کے لیے سندھ گورنمنٹ نے بنائی, کہ جس میں بہت سینئر لوگ رکھے گئے کہ وہ خود سرچ کریں گے, انٹرویو کریں گے, اور جو لوگ اہل ہوں گے انہی کو وائس چانسلر یا چانسلر بنایا جائے گا. لیکن یہاں پہ پہلے ایک آدمی جب کرتا تھا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کو تو اپوزیشن کرنی ہے, اس کو تو کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے, اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن جی یہ یونیورسٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی, نواب شاہ شہید بنادر یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ ایم اے پرائیویٹ پاس ہے, اور آپ کی سندھ گورنمنٹ نے اس کو تعینات کیا ہوا ہے. وہاں کے جو سندھ کے 12 تقریباً لیکچرر وغیرہ ان کو انہوں نے برطرف کر کے اسی بنیاد پہ کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو ہٹایا جائے, جو میرٹ پہ آتے ہیں اس کو تعینات کیا جائے. بہاولپور, لاہور, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر یہ اختیارات جب چیف منسٹر صاحب کے پاس آئیں گے اس کے بعد کوئی اس طرح کی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو انہی جہاں پہ اس وقت اختیارات ہیں یہ وہیں سے مقرر کیے گئے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟
सिराकी सूबे की पंजाब में गल थी वज़ीर आज़म चे सिंध में सूबे की गल थिए पई ॿियनि सूबनि में थिए पई हुनते कमीशन करणु खपे मतिलबु ॿियनि सूबनि में नवां सूबा ठहणु खपनि इन ते तव्हां छा देखो बात ये है कि हर इलाके की अपनी अपनी सिचुएशन है। जब हिंदुस्तान बना और पाकिस्तान बना हमारा मुल्क और हिंदुस्तान ये अलहदा हुए 1947 में अगस्त में, तो उस वक्त पंजाब का जो सूबा बना उसकी तो और किस्म का स्ट्रक्चर था। सूबे सिंध का स्ट्रक्चर वही था जो इस वक्त मौजूद है। तो इस वजह से वहाँ तो रियासत थी, आपको पता है बहावलपुर रियासत थी, दीगर चीज़ें थी जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आज भी जो ये जनूबी पंजाब की या सराइकी सूबे की बात की जाती है तो मोस्टली वही एरिया है जो रियासत बहावलपुर में आता था। तो ये कोई अचंभे की या कोई नई बात नहीं है, और ये वहाँ के लोगों की डिमांड है। वो हमेशा क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो वो उसको मुंसलिक कर देते हैं कि जी सिंध में भी सूबे बनने चाहिए, जी बलूचिस्तान में, केपी में, वो इस चीज़ को सिर्फ उस तासुर को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि इस जो हमारा डिमांड है कि सराइकी सूबा बने, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और आप ये इस तरह की जो दाएं बाएं भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह ना करें। साहब, नए सदर जो मुस्लिम लीग नून के हैं 100 वोटों ले लिया गया है थाना मॉडल टाउन में, तो आप समझते हैं कि नए सदर भी अब नाअहल होने जा रहे हैं? क्योंकि अदालत का है कि 2 हफ्ते में ये फैसला किया जाए। देखें, आपको एक बात बिल्कुल सामने रखनी होगी कि ये जो इनकी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो अभी खुली नहीं है। ये हमेशा हर जगह पे टारगेट कर लिया जाता था सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। और ये अगर कोई कभी हम लोग नैब पे बात करते थे तो यही लोग बड़े बड़े हमें, आपको पता है, सरमन्स दिया करते थे, खुतबे दिए करते थे, बड़े वाइज किया करते थे कि जी देखें ये नैब के लिए ऐसे कह रहे हैं। और अब जब उन्होंने वहाँ पे एक्शन शुरू कर दिया तब आपके सामने कि वो कह रहे हैं कि इस इदारे को ही ख़त्म कर दें। तो वो जब अब चीज़ें निकल रही हैं, जैसे अहद चीमा की बात है, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो दामाद हैं उनका एक स्कैंडल जो है इस पर उसको बुलाया गया है। तो ये तो स्कैंडलों की एक भरमार है। ये जो पहले एक सारा कुछ उन्होंने तोपों का रुख मोड़ा हुआ था हमारी तरफ, अब जब हकायक खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो सब लोगों को, हम लोग तो मासूम नज़र आ रहे हैं। वो बहुत बड़े डाकू जिन्होंने इस मुल्क को बिल्कुल लूट लिया, वो सामने, कभी सब्सिडी के नाम पर, कभी मुख्तलिफ चीज़ों पे उन्होंने जो कुछ किया है, ये सब सामने आने वाला है और आ रहा है, और वो बिल्कुल इसको भुगतेंगे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। को अदलिया की तरफ से नायल करने के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इनको नायल नहीं किया जाए, ये आवाम को आके उनको देखें, इशू ये है कि अगर कोई भी इंसान हो, कोई इदारा हो, कानून से बालातर नहीं है। जो कवानीन की उसमें आते हैं, अगर उनको नायल होते हैं तो उनको होना पड़ेगा। इस तरह की कोई बात होगी। असल अदालतें तो इलेक्शंस में फ़ैसला होगा कि आवाम जो है वो क्या फ़ैसला करती है। हम तो यही कहते हैं कि आवाम फ़ैसला करे। लेकिन अगर कोई जुर्म करता है, वो कहे कि जी नहीं, मैं तो, आप मुझे क्यों कर रहे हैं नायल, मुझे तो आवाम जाके नायल करे, तो जुर्म की सज़ा और होती है और इलेक्शन में जाके वोट लेने की बात और होती है। हम लोग उसको मुंसलिक कर देते हैं कि जब अपना कोई मफाद हो तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। एक नया नारा मरियम नवाज लगा रही है, इमरान और जरदारी भाई, उसके मुताबिक भी आप कुछ बताएंगे? देखें, मेरी आपा हैं मरियम नवाज, मैं हमेशा से कहता रहता हूँ और उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ज़ाहिर है वो बौखलाई हुई हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वो खातून हैं, वो इस तरह की बातें कर सकती हैं। आपसे बड़ी हैं बड़ी हैं या छोटी हैं, लेकिन मेरी आपा हैं। बाजी कह लूँ, जो आप कहें वो कहें। आज़ाद आइन में 62-63 जो रखा हुआ है के दौर में था, इसमें जमहूरी इतने दौर आया, इसमें ख़त्म क्यों नहीं किया गया सादिक अमीन? देखें, अब यही बातें थी जब पीपल्स पार्टी एक आइनी इक़दामात कर रही थी, असेंबली में लाए गए थे, तो यही लोग थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी। अब
इशू ये है कि अब भी जो भी सबकी मुत्तफ़िका राय हो उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन पर्सनल ना होनी चाहिए, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि अब अगर ये कानून चेंज हो तो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए चेंज हो, अब अगर ये कानून चेंज हो तो सिर्फ मेरे लिए चेंज हो। ये नहीं होना चाहिए। कानून और तरामीम या आइनी तौर पर वो फैसले होने चाहिए जो सबके लिए। उस वक्त क्या था, किसी के ऊपर तलवार नहीं लटक रही थी। पीपल्स पार्टी ने इसको मूव किया पिछली गवर्नमेंट में, लेकिन इन्होंने मुखालफत की। वही तो कह रहा हूँ कि अब जब अपने ऊपर बात आ रही है तो अब इनको सब चीज़ें याद आ रही हैं, और फिर अब मिसाक़ जमहूरियत भी याद आ रही है, और अब तो ये भुट्टो साहब के कसीदे भी कहते हैं, बीबी शहीद के लिए भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन आपके मीडिया और ये जो रिकॉर्ड है आपके पास, ये बड़ा जालिम है। उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई होती हैं। एक तरफ इनके ये क्लिप चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ इनकी वो बातें चल रही होती हैं जो इन्होंने उस वक्त मगाल जो भी बका था उस वक्त। शाह साहब, बैरिस्टर अकरम शेख ने कहा है कि सदर जो है वो नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ कर सकता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आइनी तौर पर तो किसी को सदर के ये इख्तियारात हैं कि वो कर सकते हैं, लेकिन अदालतों को भी इख्तियारात है कि वो दोबारा सज़ा दे दें। अब तो अदालत उस्मा का फ़ैसला है। थैंक यू सर।